نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوش رکھے اور تمام کی پریشانی کو دور فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز پر بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر اس دنیا میں ہم نے گزار دی۔ اور خدائے پاک کی قسم، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سارے عالم سے زیادہ قیمتی ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے جم کر ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھے، ذکر کی مجلسوں میں اپنے آپ کو بٹھانے والا بنے۔ میرے بزرگوں جو ہے نا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقبول ہے؟ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مقبول ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ کیا فرمایا؟ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ آج چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اللہ سے جو تعلق مطلوب ہے وہ نہیں ہے، اللہ کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں اپنے بیوی بچوں کا ذکر بڑا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، ان کی باتوں اور اداؤں کو بیان کرنا خوشی اور مسرت کا سبب معلوم ہوتا ہے، ان کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے بلکہ مزید اضافے کے لیے کوشش ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسباب جٹانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جتنا ہو سکے ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کی مجلسوں میں، ذکر اللہ جہاں ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو بٹھانے والا بنائیں۔ دوستو، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کاروبار بڑا معلوم ہوتا ہے، دنیا کے منافع بڑے ہیں، یہاں کی ہر چیز بڑی ہے، اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ دراصل ہم لوگوں نے اللہ کے ذکر کی مشق نہیں کی، اللہ کے نام کی رٹ نہیں لگائی۔ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر کی چاشنی اور حلاوت کو محسوس کر لیا، ان سے پوچھئے کہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا آسان ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد فرمائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اس سے اسی طرح پیش آتا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں اللہ کی ذات کے متعلق ہمارا یقین مکمل ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے، پختہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا بندہ میرے ساتھ اعتقاد یعنی یقین رکھتا ہے، میں ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو مجلس میں اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت بھر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایک ہاتھ میری طرف چلتا ہے تو میں
دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انگلیوں کی گنتی کے برابر سنا ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو اپنی انگلیوں کی گنتی کے برابر سنا ہے۔ دوستو، اللہ نے جو لمحات زندگی ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ بہت بڑے قیمتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ نہ معلوم موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے جو لمحات اس دنیا میں ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور کام میں دے دو۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کسی شاعر نے کہا، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ اس لیے حضرات صوفیہ نے لکھا ہے جو کچھ کرنا ہے اس وقت کر لو، عبادتیں اس وقت کر لو، اللہ کا ذکر اس وقت کر لو، گناہوں سے اس وقت بچو، اللہ اللہ اس وقت کر لو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان ہی بے جان ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے۔ اب ہم سمجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں کیا جانے والا ہے، کتنا وقت لگنے والا ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑنے والی ہے نا؟ اب سوچنے کا مقام۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینے والا آدھا میزان کا پلڑا اس کا بھر جاتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے میزان عمل کا پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنے شب و روز کو ذکر و اذکار میں ایسا آباد رکھا کہ یہاں میرے بزرگوں جو ہے نا، آج ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے بزرگوں کہ جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ ہاں، ہم جو ہے دنیا کے لیے رات دن بھاگ دوڑ جو ہے نا سب کا تمام کرتے رہیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے میرے بزرگوں، ہمارے پاس صرف جو ہے نا ذکر کے لیے، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ذکر و اذکار چھوڑ رہے ہیں، اور جس رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہے نا میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، اس کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، حافظ ابن حجر عسقلانی سارے بخاری صاحب فتح الباری نے بڑے درجے کے محدث ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ